بات کریں. ہاں اس کے بعد بات کر لینا آپ, یہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی نا. جناب اسپیکر, ہمارا ایک ریزولوشن جمع ہے اور وہ ایز پر لا علی محمد خان صاحب تشریف رکھیں. ان کے بعد ایز پر لا جو ہے وہ پہلے پرائیویٹ ممبر ڈے پر آنا چاہیے تھا, اور وہ ریزولوشن ہے ہمارا سر ڈس اپروول. علی محمد خان صاحب آپ کو ٹائم دیا جائے گا, ڈس اپروول آف اس کے بعد دیں گے جی آپ. جناب علی یہ عجیب, قادر پٹیل صاحب جاری رکھیں. میں سر بڑا مجھے حیرت ہوتی ہے یا عجیب لگتا ہے, بھائی ہمارے وہ جب ہمیں کہتے ہیں ہم مان جاتے ہیں بات کو, جب ہم اتنی دیر بات باری آئے تو بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہا, میں بڑا عجیب لگ رہا ہے. جی قادر پٹیل صاحب آپ سر یہ ایک رول 170/3 ہمارا پروسیجر کا ہے سر, اس کے تحت ہمارا ایک ریزولوشن آف ڈس اپروول آف آرڈیننس جمع ہے, اور یہ آج پہلے پرائیویٹ ممبر ڈے کے طور پر اس کا آنا لازمی تھا. یہاں رولز کی وائلیشن ہوئی سر, اور یہ کس لیے تھا؟ یہ اسی آرڈیننس کی ڈس اپروول کے لیے تھا جس کا تذکرہ میرے دوست نے, میرے بھائی نے جزائر کی بنیاد کسی اور ریزولوشن کے آڑ میں وہ سارا بات کر گئے جزائر کی, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ہم کلیئر کر دیں. سر یقیناً فیڈرل گورنمنٹ نے سندھ گورنمنٹ کو خط لکھا تھا کہ ہم ان جزائر پر ترقیاتی کام کرنا چاہتے ہیں, اور سندھ گورنمنٹ نے, جو انہوں نے خود بھی ابھی پڑھا, اپنی کیبنٹ سے اپروول کروا کر ایک خط لکھا تھا کہ جناب بالکل آپ ترقیاتی کام کرانا چاہتے ہیں, یہ اویلیبل ہیں, لیکن آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کس طرح کرنا چاہتے ہیں, کیا رولز ہوں گے, کیا ٹی او آرز ہوں گے, اور ہماری سب سے بڑی ترجیح جو ہے وہ مقامی ماہی گیروں کی روزمرہ کی زندگی ہے, ہم اس کو بلند کرنا چاہتے ہیں, اس پر کوئی آنچ نہ آئے. یہ اس خط کا متن تھا جو ابھی انہوں نے پڑھا. لیکن آرڈیننس جو گورنمنٹ نکالا گیا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, وہ سر کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 197, 239/4 اور 172 چاروں کے منافی ڈکلیئر کر دیا یہ تو پراپرٹی ہی ہماری ہے. جبکہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیں. بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مل کے کرتی ہیں, لیکن اس آرڈیننس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہماری ملکیت ہیں, اور جس کو جب چاہیں ہم وہاں سے بے دخل کر سکتے ہیں. سوچئے گا بھی مت, سندھ اور بلوچستان کے آئلینڈز کے بارے میں سوچئے گا بھی مت. آپ چار آئین کی کلازز کی, دفعات کی, شکوں کی خلاف ورزی کریں, اور آدھا گھنٹہ تقریر کریں کہ جناب 151 کی خلاف ورزی ہو گئی. حالانکہ سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اور اگر موقع دیں ہمارے چیف وپ صاحب تو زیادہ اچھا ہوگا. سر بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ نورانی صاحب نے جو ہے وہ ایک بڑی غلط بات کر دی ہے. سر وہ اویس نورانی صاحب نے تو اپنی بات کو واپس بھی لے لیا تھرو میڈیا, تھرو آل فورمز, اور یہ جو اعترافی خط آج سردار اختر مینگل صاحب نے پیش کیا ہمارے وزیر اعظم کا, کیا اس سے کبھی انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ میں نے ٹیررسٹوں کے لیے بات نہیں کی کہ میں بھی ہوتا تو یہی ٹیررزم کرتا؟ کبھی مودی, ابھینندن, کلبھوشن, جناب مودی کے لیے دعا ہم نے نہیں کی. آپ چاہے ہمیں یہ کہہ لیں کہ یہ تو انڈیا کا بیانیہ ہے. اب پی ڈی ایم کے جلسے میں جو بھی تقریر آپ کے خلاف ہو, ہم آپ کو آپ کی کارکردگی دکھائیں, ہم آپ کو آپ کی نااہلی دکھائیں, ہم آپ کو آپ نے جس طرح ملک کا ستیہ ناش کیا وہ دکھائیں, تو ہم کون ہیں جناب؟ کہتے ہیں انڈیا, اسرائیل اور آخری بات ہوتی ہے کسی اپنے ہم وطن کو کہنے کے لیے, یہ آخری بات ہوتی ہے. خدا کی قسم اگر میرے لیے یہ آخری الزام ہوگا میں اگر ابھی کسی اپنے ہم وطن اور مسلمان پر لگاؤں. سر یہ کس طرح کی بات انہوں نے کی؟ ہم کہیں
آپ نے مودی کے لیے دعا کی, آپ انڈیا کے یار ہو. ہم کہیں کلبھوشن کے لیے آپ نے وکیل کیا, ابھینندن کو آپ نے چھوڑ دیا, کشمیر آپ گواہ بیٹھے, سلامتی کونسل انڈیا کو ہم کہیں تو بات بنتی ہے. یہ کام کرے سارے آپ, اور ہمیں کہیں کہ جی نہیں پی ڈی ایم والے جو ہیں یہ جلسوں سے اتنا خوف زدہ اور پریشان, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سیاسی طور پر مقابلہ. لیکن آپ کا تو اپنا اعلامیہ نہیں ہے, اعلامیہ ہے گھبرانا نہیں. آپ اب مت گھبرانا, کیونکہ آپ سب کا مل کر جتنا گھبرانا بنتا ہے وہ آپ کے پرائم منسٹر خود گھبرا رہے ہیں. کو دیکھا گھبراہٹ میں ہی انسان جو ہے وہ اس طرح کی تقاریر کرتا ہے کہ کہتے ہیں اب میں نیا عمران خان بنوں گا. اچھا بھائی, ابھی آپ نیا عمران خان بنیں گے. ایک عمران خان وہ تھا جو کنٹینر پہ کھڑا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اگر کرپشن ہو, اگر مہنگائی ہو, ڈالر بڑھے, بے روزگاری بڑھے تو وزیر اعظم چور ہے. ایک تو وہ تھا. اچھا پھر آیا یہ عمران خان 2 نمبر تھا جس نے سب چیز الاؤ کر دیا, یہ 2 نمبر. ابھی بولتا ہے 3 نمبر اور ہاتھ بھی یوں داڑھی پہ لگ. اب سر جو کسی کی ایکٹنگ کرے, وہ وہاں پر اس نے ایکٹنگ بھی کی کہ وہ تو یوں ہے, وہ تو یوں ہے. سر جو کسی کی ایکٹنگ کرے اور ہاتھ داڑھیوں پہ لگائے, ایسا رنگیلا وزیر اعظم دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے نہیں دیکھا ہے, میں نے نہیں دیکھا ہے. میں نے آپ کو وزیر اعظم کے جیسچر میں رہنا ہوگا. اگر آپ کو اس ملک پہ حکومت کرنی ہے تو وزیر اعظم بن کے کرنی ہوگی. آپ کو یہ مزاحیہ سرکس کر کے حکومت نہیں کر سکتے. آپ کے ہاتھ پیر پھول چکے ہیں, آپ پریشانی کا شکار ہیں, آپ پریشانی کا شکار ہیں, گھبراہٹ کا شکار ہیں. آپ میں برداشت بھی نہیں ہے سننے کی. آپ بڑے شور کرتے رہیں, میں بولوں گا کہ یہ رنگیلا وزیر اعظم ہے, یہ چور وزیر اعظم ہے, یہ ڈاکو وزیر اعظم ہے, یہ ڈاکو وزیر اعظم ہے جس نے اتنی مہنگائی کی کہ آج جو ملک کے پرائم منسٹر عوام کے متعلق سڑکوں پر آ الفاظ کہے گئے گئے. وہ ایکسپلین کیے جاتے ہیں. غریب سر سے ہوتا گیا ہے. سر اس طرح نہیں ہوگا, آپ ایک طرف نہیں سن سکتے. غربت ان کو خاموش کرائیں. غربت آج آٹا لوگوں کو نہیں مل رہا, چینی لوگوں کو نہیں مل رہی. بیٹھے تو اگر آپ کے تشریف بات رکھیں. سننے کا اوسر نہیں تو آپ جائیں اس اسمبلی سے باہر نکلیں. ہماری زبان آپ نہیں روک سکتے. قادر پٹیل صاحب 1 منٹ. جی چپ کرے. آنریبل ممبر سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں, آپ بیٹھے, آپ تشریف رکھیں. آپ اپنی باری پہ جواب دے سکتے ہیں. تشریف رکھیں. جی علی محمد خان صاحب اپنے ممبران کو بٹھا دیں. جی قادر پٹیل صاحب. جناب اعلیٰ, بات ہوئی فلسطین, آلریڈی جو غیر پارلیمان بات ہوئی فلسطین کی, بات ہوئی کشمیر کی, بات ہوئی یہاں پر کہ جناب عالمی دنیا میں ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی. الفاظ حذف کر دیے گئے. آپ تشریف رکھیں. آپ جناب تشریف اعلیٰ, رکھیں. کشمیر جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کشمیر ہم سے کب گیا؟ تشریف وہ رکھیں. جی کشمیر کس نے بیچا؟ وہ کشمیر کا سودا کرنے والا کون ہے؟ اب آئیں, آپ کہتے ہیں کہ جی عالمی اداروں میں اٹھا دیا. یار خاتم النبیین تو بولا نہیں جاتا. فرمان صاحب تشریف رکھیں. خاتم النبیین تو بولا نہیں جاتا. اچھا, اور اگر آواز اٹھانے سے, گونجنے سے, کہتے ہیں آواز گونج رہی ہے, بھائی ایکو ساؤنڈ ہم منگا دیتے ہیں, کمرے میں لگاؤ, آواز کو گونجواؤ, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. آج بھی آپ دیکھیں فرانس میں ہمارے خلاف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ. کریں جی. وائنڈ اپ کر رہا ہوں سر. اس آواز گونجنے سے مسئلہ نہیں حل ہوا. فرانس والوں نے پھر بھی گستاخی کی. سر عملی کام کرنے ہوں گے. یہ آواز گونج رہی ہے. اور کشمیر تو آپ نے بیچا نا. اب آپ ذوالفقار علی بھٹو کشمیر اور فلسطین کا کیس لے کر چڑھا اور جان دے دی اس نے, لیکن پیچھے
डटाई के साथ, बड़े डटाई के साथ कहते हैं कि जी हम कश्मीर की जंग लड़ेंगे, हम ये फलस्तीन की जंग, हमारे दुनिया दुश्मन। भाई तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तुम अपने आप खुद दुश्मन हो। तुम हलकों में नहीं निकल सकते, तुमने महंगाई कर दी, तुमने मुल्क तबाह कर दिया, तुमने दवाएं महंगी कर दी, तुम सड़कों पे नहीं जा सकते। शुक्रिया। तुम एक जलसा करके दिखाओ ना, पीडीएम जैसा जलसा करके